بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان معزز ویورز، آج آپ حضرات کے سامنے اپنے گھر والوں اور قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے کہ اپنے گھر والوں پر اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ تو بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، وہ میں بیان کروں گا اور آپ حضرات سے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بنو عذرا کے ایک شخص نے اپنے غلام کو مدبر بنایا تھا۔ مدبر اس کو کہتے ہیں کہ جو آقا اپنے غلام سے کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، یعنی اس نے یہ کہہ دیا کہ اپنے مرنے کے بعد جو ہے اس کا آزاد کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو بلایا اور کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی مال ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا تھوڑا بہت اس کے پاس تھا۔ اس نے کہا یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اعلان کیا کہ کون اس شخص کو مجھ سے خریدے گا۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ عدوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو 800 درہم کے بدلے خریدا۔ جب ان کو خریدا اور وہ خرید کر وہی رقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں انہوں نے رکھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 800 درہم کو اس کو واپس کیا، اس غلام کو، اور اس کو کہا کہ سب سے پہلے اپنے آپ پر خرچ کرو، اگر اس سے بچ جائے اپنی ضرورتوں کو پوری کرو، پھر اس سے بچ جائے تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اور اگر اس سے بھی بچ جائے تو پھر اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اگر اس سے اور بھی کچھ بچ جائے تو پھر اپنے جو رشتہ دار ہے اس کے علاوہ جو اپنے دائیں بائیں یعنی دائیں اور بائیں لوگوں پر ایسے خرچ کرو، یعنی اپنے سامنے اپنے دائیں اور اپنے بائیں لوگوں پر خرچ کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دائیں بائیں سے سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفس پر اپنی ضروریات کو پوری کرو۔ سب سے پہلے اپنی ضرورت پوری کر کے پھر اس کے بعد اگر بچ جائے تو پھر اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، پھر جب اپنے گھر والوں پر خرچ کر کے اس سے بھی کچھ بچ جائے تو پھر رشتہ داروں پر خرچ کرو، اس کے بعد اگر بچ جائے تو پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے پڑوسی پر، اپنے قریبی جو پڑوسی ہے، دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں، غریب ہیں، ان پر خرچ کرو، ان کو دے دو۔ تو دیکھ اس حدیث سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ آج تو اپنے پڑوسی پر خرچ کرنے کے بجائے ہم ان کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو طرح کی کسی طرح ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان سے ہم کچھ حاصل کریں، ان کے بجائے ان کو دے کر بجائے ہم ان سے کچھ حاصل کریں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر زائد کچھ ہے تو وہ پھر ان کو اپنے پڑوسی کو دے دے۔ جیسا کہ ایک واقعہ بھی مشہور ہے، فضائل اعمال میں ذکر کیا ہوا ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک سیری جو ہے وہ ایک صحابیہ کے گھر میں آئی۔ جب ان کے گھر میں آئی تو وہ اس طرح نہیں کرتے تھے کہ ہماری طرح جو ہے وہ ذخیرہ کرتے تھے کل کے لیے، پرسوں کے لیے، ترسوں کے لیے، ایسے نہیں۔ بس جب ایک وقت کے لیے کھانا ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتے تھے، دوسرے وقت کے لیے پھر اللہ دیں گے۔ تو وہ سیری جب آئی تو انہوں نے ان کو آگے گھر میں دیکھا تو ان کے گھر میں ایک ٹائم کے لیے کھانا تھا، تو انہوں نے آگے دوسرے گھر میں بھیج دیا۔ جب انہوں نے آگے دوسرے گھر میں بھیج دیا، جب ان کو پاس گئی تو ان کے گھر میں بھی کچھ تھا، تو انہوں نے آگے تیسرے گھر میں، اسی طرح چوتھے، پانچویں، ساتویں، بالآخر اسی پہلے گھر میں واپس آ گیا۔ وہ جس میں پہلے دیا تھا اسی گھر میں واپس آیا۔ تو اس سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کی خیال کریں، ذخیرہ نہ کریں۔ اللہ رزق دینے کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا فرمایا ہے تو اسی پیدا کرنے سے پہلے اس کے لیے انتظام کیا ہوا ہے کہ اس کے جو رزق ہے، اس کا جو جتنا اس نے کھانا ہے دنیا میں، وہ اللہ رب العزت اس تک پہنچائیں گے۔
تو اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔